لیکن مولا علی کے بازو موٹے تھے اور کندھے بڑے نرم نرم تھے، یعنی یہ بہادری کی علامت تھی، اس لیے وہ تلوار چلاتے تھے تو ایسے کٹتے تھے لوگ جیسے گاجر مولی کٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کی بہادری کو دیکھ کر کہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ جس کے سامنے تلوار ہے سر جھکا دے اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جس پہ تلوار اٹھائی وہ دو ٹکڑے ہوا، اس لیے لوگ علی سے جلتے بہت تھے کیونکہ علی نے مارے بہت تھے۔ علی نے مارے بہت تھے اور جن کے مرے وہ آج تک کے چین سے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن کے مارے وہ چین سے نہیں، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے جو میری اہل البیت سے بغض رکھے گا، توجہ فرمائیں، جو میری اہل البیت سے بغض رکھے گا وہ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ قیامت کے دن یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا۔ کیوں یہودیوں کے ساتھ اٹھے گا؟ اس لیے کہ اہل بیت سے زیادہ بغض اگر کسی کے دل میں تھا تو وہ یہودی تھے۔ وجہ کیونکہ علی مرتضیٰ نے یہودیوں کا اتنا نقصان کیا تھا کہ وہ اس کے اوپر بڑے سٹ پٹائے تھے۔ سب کے بارے میں تو چپ رہ سکتے تھے مگر علی کے بارے میں چپ نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ علی مرتضیٰ نے ان کے خیبر کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، اور وہ خیبر بھی آپ مجھ سے شاید یا ہمارے بزرگوں سے علماء سے آپ نے سنا ہوگا، لیکن وہ اس کا لمبا بیان کرنے کی بجائے پیر سید نصیر الدین نصیر کے دو مصروں کے اندر بیان کروں خیبر کو کہ آپ نے خیبر میں کیا کیا تھا۔ کہتے ہیں آپ کی ذوالفقار جو اٹھتی تھی تلوار تو دو ٹکڑے کرتی، بڑے بہادر تھے مولا علی۔ علی مرتضیٰ بہت بات، میری تو تمنا ہے کہ مسلمانوں کا جوان بچہ سیرت علی مرتضیٰ ایک بار پڑھے، ہماری قوم کے اندر بہادری پیدا ہو سکتی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے بات مولا علی کی آئی، حالانکہ آج سیرت امام حسین ہی مجھے پڑھنا ہے، اگر وقت تھوڑا سا اللہ اس میں برکت دے تو میں بات ضرور پڑھوں گا، لیکن بات مولا علی کے تو عرض کروں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے کہ بہت وہ سیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ مولا علی کا جو قد تھا وہ میانہ قد تھا، نہ بہت اونچے تھے نہ بہت چھوٹے تھے، درمیانہ قد تھا، سینہ چوڑا تھا اور بازو بہت موٹے موٹے تھے اور پھیلا ہوا سینہ تھا، اور وہ پورا سینہ جو باہر نکلا تھا تو اس کو وہ داڑھی ڈھک لیا کرتی تھی، پوری داڑھی اتنی بڑی تھی کہ بڑی داڑھی ڈھک لیا کرتی تھی۔ میں نے بہت بزرگوں کی زیارت کی ہے لیکن اتنی بڑی داڑھی جو ہے مجھے کم از کم کہ جو سینہ ڈھک لے میں نے نہیں دیکھی۔ بہرحال وہ بڑی خوبصورت داڑھی تھی اور وہ سینے کو ڈھکتی تھی۔ ایک اور بات، جس کے بازو موٹے ہوتے ہیں تو اس کے کندھے جو ہے وہ سخت ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو اس طرف آپ دھیان کریں، مولا مشکل کشا کا ذکر ہو رہا ہے، حسنین کے بابا کا ذکر ہو رہا ہے، تو جس کے بازو موٹے موٹے ہوتے ہیں تو اس کا جو کندھا ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے۔ لیکن مولا علی کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کے بازو بڑے موٹے تھے، مضبوط تھے، اور یہ جو کلائی ہوتی ہے کلائی، تو یہ جو کلائیاں ہوتی ہے تو اس ہاتھوں میں اور کلائیوں کے اندر کچھ فرق ہوتا ہے۔ جو ہماری کلائیاں ہوتی ہیں وہ یہاں پر آ کر کے چھوٹی ہو جاتی ہے ہاتھ سے، مولا مشکل کشا کی جو کلائیاں تھی وہ ہاتھ کے برابر تھی، یعنی چھوٹی نہیں تھی۔ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے یہ بہادری کی علامت ہے، کیونکہ کلائیاں جس کی مضبوط ہو، کام تو کلائیوں سے ہی ہوتا ہے نا، تو آپ کی کلائیاں مضبوط تھی۔ اور ساتھ میں لکھتے ہیں سیرت نگار کہ وہ جو سینہ چوڑا اور بازو موٹے ہونے کی وجہ سے جو لوگوں کے کندھے سخت ہوتے ہیں، مولا مشکل کشا کا معاملہ اس سے جدا تھا کہ آپ کے کندھے سخت نہیں تھے بلکہ بہت نرم تھے۔ اور سیرت نگار لکھتا ہے کہ یہ چیز موٹے کندھے بازو ہونے کے باوجود بھی کندھوں کی نرمی
بہادر شیروں میں ہوا کرتی ہے۔ یہ شیر کی خصوصیت ہے کہ اس کے کندھے بالکل نرم نرم ہوتے ہیں اور وہ بہادری کی علامت ہوتے ہیں۔ حالانکہ انسانوں میں یہ فطرت بتائی جاتی ہے کہ اگر بازو موٹے ہو جائے تو کندھے سخت ہو جاتے ہیں، لیکن مولا علی کے بازو موٹے تھے اور کندھے بڑے نرم نرم تھے، یعنی یہ بہادری کی علامت تھی۔ اس لیے وہ تلوار چلاتے تھے تو ایسے کٹتے تھے لوگ جیسے گاجر مولی کٹ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے ان کی بہادری کو دیکھ کر کہا تھا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے۔ اور یہ ان کی بہادری کی بات ہے کہ میرے امام نے جب ان کی بہادری کو محسوس کیا تو آپ نے پھر تخجل میں دیکھا کہ کہا کہ علی اتنا بہادر ہے تو جو جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس فیلڈ کی ساری چیزیں اس کے سامنے سرنڈر ہوتی ہے نا۔ جیسے اگر کوئی علم کا ماہر ہو تو علم کے مسائل اس کے سامنے بہت سرنڈر ہوں گے، وہ آسانی کے ساتھ سب حل کرے گا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی تجارت کا ماہر ہو تو تجارت کے معاملات اس کے سامنے بالکل ذائچے کی طرح ہوں گے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو مولا مشکل کشا میدان مرد تھے، مرد کے میدان مرد تھے، میدان کے غازی تھے، میدان کے مرد تھے، شہسوار تھے میدان کے۔ تو میرے امام نے جب تلوار کو دیکھا، امام اہل سنت نے، تو تلوار دیکھ کر ان کو خیال آیا کہ یہ تلوار تو سیدھی بھی ہو سکتی ہے لیکن تلوار ایسے کیوں ہوتی ہے، تو تلوار کے ایسے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے غور سے دیکھا تو وہ یہ فلسفہ خود بیان کرتے ہیں۔ دراصل تلوار کے ایسے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لکھنؤ ہو یا حیدرآباد جہاں بادشاہ یا نوابین گزرے ہیں تو وہاں پر سلام کرنے کا طریقہ یوں ہوتا ہے کہ زبان سے بھی سلام کرتے ہیں اور یوں کرتے ہیں، یوں تو یوں کرتے ہیں، تو اس سے آداب اور تسلیمات کی طرف، ادب کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے سوچا امام نے کہ یہ تلوار یوں کیوں کرتی ہے، تو تلوار کو یوں کرتے دیکھا تو فلسفہ سمجھ میں آیا کہ یہ یوں کیوں کر رہی ہے، تو یوں کرنے میں مطلب یہ کسی کو سلام کر رہی ہے، تو تلوار سلام کس کو کر رہی ہے؟ تو کہتے ہیں بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں جس کے سامنے تلوار سر جھکا دے اس کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو حسنین کے بابا ہیں تو بہادر نکلی، بڑے بہادر تھے۔ پیر نصیر الدین نصیر کا شعر پڑھو پھر بات آگے بڑھو، کہتے ہیں مرحب تو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا۔ مرحب کون؟ خیبر کا سب سے بڑا گنڈا جس پر خیبر والوں کو ناز تھا کہ جب تک مرحب ہے اس وقت تک خیبر کوئی فتح نہیں کر سکتا، اور حضور کو ناز تھا کہ جب تک علی ہے اسلامی لشکر کبھی ناکام واپس نہیں جا۔ تو کہتے ہیں پیر نصیر الدین نصیر کے مرحب دو نیم، دو نیم یعنی دو ٹکڑے، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا یہ نہیں کہ مارا علی کا ہے، اور منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، کیوں دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں؟ لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا، لوگوں یہ دیکھو معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں۔ اس پر نہیں کہوں گا کہ بولے سبحان اللہ، آپ کے عشق کی، ہاں عشق کی بات ہے بھائی،
کیا ہے؟ کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، کل کا جمال، کل کو اشارہ کروں، کل مطلب پورا، جز مطلب اس کا حصہ، کل سمجھ لو پھول، جز مطلب پنکھڑی، کل مطلب کلی، جز مطلب پتی، سمجھتے ہیں نا کل اور جز؟ اب آئیے کل اور جز کی طرح، کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا، کل کا جمال، کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین، گھوڑے پہ ہے حسین۔ مولا مشکل کشا جنگ میں ہے، حالت جنگ میں ایک بندہ جس پہ تلوار اٹھائی، علی کی تلوار سے لوگ ڈرتے تھے کہ دو ٹکڑے ہی ہونا ہے، تو دشمن نے ہاتھ پھیلا دیا، علی مجھے تلوار دے دے، بھیک دے تلوار، بھیک میں تلوار دے، تلوار دے دے مجھے۔ بطور مفہوم اس مضمون کو پڑھا ہوں، علامہ شرف الدین یا منیری لکھتے ہیں، مجھے تلوار دے دے۔ مولا علی نے اٹھائی تلوار، دشمن، کون سا دشمن؟ جنگ میں ہوتا ہی ہے کہ آپ چکے تو وہ مار دے اور وہ چکے تو آپ مار دے، یا مرو یا، یہی جنگ ہے نا؟ اور مولا نے تلوار اٹھائی، ابھی وہ دو ٹکڑے ہوتا ہے کہ ہاتھ پھیلا دیا، تلوار دیجیے، کس میں؟ بھیک میں۔ مولا نے اٹھائی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں رکھ دی۔ کسی مذہب میں ایسا بندہ بتا دو، آپ بتائیں، کسی مذہب میں بتاؤ کہ دشمن پہ اٹھی ہوئی تلوار اگر دشمن مانگ، دشمن تو یہی چاہتا ہے نا کہ تلوار اس کے ہاتھ میں وہ آپ کو قتل کر دے، تو تلوار اس نے مانگی، مولا نے دے دی۔ یہ کون ہے؟ حسین کے بابا ہیں، یہ نبی کا خاندان ہے، یہ رسول اللہ کی تربیت ہے، دے دی تلوار۔ اس نے تلوار لی نا تو دشمن کے الفاظ ہیں، میرا موقف نہیں ہے، پہلا جملہ میں اس کو نہیں مانتا، لیکن چونکہ نقل کفر نباشت ہے نا، اس نے کہا علی تم نے تلوار دے دی دشمن کو۔ دو چیزیں ہو سکتی ہے، یا تو علی تم بہت نادان ہو، بیوقوف ہو تم، معاذ اللہ، بولیے معاذ اللہ، ہاں موت نے بول دیا، یا تو تم بڑے بیوقوف ہو، نادان ہو۔ کوئی علی نے کہا تو جو چاہے سمجھ، بس ہمارا کام اتنا ہے کہ جو ہاتھ پھیلا دیتا ہے ہم دوست دشمن نہیں دیکھا کرتے، عطا کر دیا۔ ہاتھ پھیل جائیں، بس اندازہ کریں جب جان کے دشمنوں کو خالی نہیں لوٹاتے ہیں تو آل کے غلاموں کو کیسے خالی؟ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، نسلیں ہیں کریموں کی لجپال گھرانے، ایسا نانا، ایسی امی، ایسا بابا، ایسا نسب، ایسا خاندان، اور اس میں پیدائش ہوتی ہے امام حسین کی۔ شخصیت سمجھنا ہے تو بیک گراؤنڈ میں نے پیش کر دیا، اور جو اصل ہے حسین پاک کی، جو اصل ہے حسین پاک کی اصل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ ہے کوئی مثال اصل کی؟ کیا ہے اصل کی مثال بتاؤں؟ یہی بولے سدرا والے، چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کواری پاک مریم نفخت فی کا دم، ہے عجب نشان آدم، مگر آمنہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا۔